اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ ہر مسلمان کو 3 کام لازم کرنے چاہیے۔ ان 3 کاموں میں کوئی ایک کام بھی ختم کرے گا تو دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ اپنے اوپر یہ 3 کام لازم کیجیے۔ یہ لازم میں نے نہیں کہا بلکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان 3 کاموں کی سختی کے ساتھ وعید اور حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلا کام ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کی عبادت یہ پہلا کام ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے۔ اب عبادت کرنی کیسے ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جیسے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، جیسے عبادت اللہ کے محبوب نے کی، کیونکہ کائنات میں اللہ سے کسی نے اگر خالص اور سچا عشق کیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے انہوں نے عبادت کی ہے ویسے ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دور کے ہمسایوں کے ساتھ، ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور جو تمہارے نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جن کے ساتھ تمہارا یارانہ ہے، دوستی ہے، کسی کے ساتھ ملاقات ہوگی، چند منٹ جن کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کے اوپر 3 کام جو لازم ہے، ان میں پہلا کام ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ دوسرا، عبادت یوں کی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہ کی جائے۔ اپنی مرضی سے پہلے جیسے راہب تھے، وہ رہبانیت میں چلے جاتے اور کہتے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی کیونکہ اللہ کی بندگی میں خلل آئے گا، اور کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے گھر نہیں جانا۔ یوں نہیں، عبادت یوں کرنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ تیسرا کام ہے خدمت خلق، خدمت انسانیت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یعنی کہ انسانوں کی خدمت کرو۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، وہی لوگ صحیح عبادت گزار ہیں، وہی لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی بندگی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کریں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ جو لوگوں کی خدمت نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو کسی کا حق کھائیں، کسی کو تکلیف دیں، کسی لحاظ سے بھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔